العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب قلوبنا وحكيم نفوسنا رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومن كره فضائلهم وواسع حقوقهم وولايتهم وعلى نباتهم وعرشهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم محمد والے محمد کے واسطہ اس ہماری عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت پروردگار محمد والے بانیان مجلس ہیں پروردگار کسی طرح کی کوئی بھی پریشانیوں پر پریشانی کو دور پروردگار جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہو پروردگار خلوص سے ذکر اہل بیت اور ذکر اہل بیت میں شامل ہونے کی توفیق عطا پروردگار جب سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مخلص غلاموں میں شمار ایک صلوات پڑھ لیں جان محترم ماتمداران سید الشہداء موالیان حیدر گدار مختصر سے تقریر اور یہ کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ اس پروردگار کا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اب عبداللہ الحسین کا آزادار بنایا ہے کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کا آزادار بنایا ہے اور سلام کرتا ہوں ان اپنے والدین کو جس نے اپنے پاک آنچل میں پاس گودی میں ہمیں پرورش چلا کے پروان چڑھا کر اہل بیت کی محبت کی خوبی پلائی شکر اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہماری حیات کی دھڑکتی ہوئی رگوں میں باپ کے طاہر خون اور ماں کی پاکیزہ شیر کے ذریعے اہل بیت کی محبت کا روانا ہے شکر اس معبود حقیقی کا جس نے ہمارے دل کو غدیر کی مٹی سے بنایا ہے زخم کو کربلا کی مٹی سے بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ جب غدیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے اور کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو آنکھیں برسنے لگتی ہیں صلوات پڑھ دیں اور جس کی فرش اعلیٰ ہے اسے حسین کہتے ہیں رسول کی مشہور ہے معروف حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے میں کہلین کرتا ہوں اور اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کیونکہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام سے ہی منسوب ہے پروردگار نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے پھر 14 معصومین کا سلسلہ میں لیکن کیا رسول نے کسی کے لیے کہا ہے کہ فلاں ہدایت کا چراغ ہمارے 14 معصومین نے کسی کے لیے رسول نے کہا ہے کہ علی ہدایت کا چراغ ہے رسول نے کیا کہا کسی کے لیے کہا ہے کہ یہ علی جو ہے ہدایت کا چراغ ہے یہ ہماری فاطمہ ہدایت کا چراغ ہے یہ حسن میرا ہدایت کا چراغ ہے کہا کسے کہا ہے تو حسین کو کہا اچھا یہاں تھوڑی سی ایک تمہیدی گفتگو کی یہ بتائیے کہ ہادی کب سے ہیں اور ہدایت کب سے ہم جس عقیدے کے مالک ہیں جب آدم کو بنایا گیا آدم نے سجدہ کیا آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا آدم نے جو آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ 5 نور چمک رہے ہیں تو جناب آدم نے پوچھا پروردگار یہ کس کا نور ہے یہ محمد کا ہے یہ فاطمہ کا ہے یہ حسن کا ہے یہ حسین کا ہے
یہ علی کا، اس کا مطلب کہ کائنات کی خلقت کے پہلے سے حسین ہے. تغیر میں نہیں آنا ہے، لیکن ایک جملہ کہوں کہ ہمارے باپ آدم کا وجود نہ تھا اس وقت بھی حسین تھا. کوئی کسی نبی کا کوئی وجود نہ تھا لیکن حسین تھا. اب پروردگار نے یہ پنجتن کو خلق کیا، کرنے کے بعد اہل بیت کو خلق کرنے کے بعد اب یہ سلسلہ ہوا ہے ہادی کا، چونکہ اسے کائنات بنا دی. سب سے پہلا ہادی کون ہے؟ جناب حضرت آدم. لیکن آدم ہادی ہیں، ہدایت کا چراغ نہیں. نوح ہادی ہیں، ہدایت کا چراغ نہیں. ابراہیم ہادی ہیں، ہدایت کا چراغ نہیں ہے. تو کہنے دیجئے 1,24,000 پیغمبر ہادی ہیں، ہدایت کا چراغ حسین. صلوات پڑھتے محمد والے. ہدایت کا چراغ حسین ہے. اور غور کریے گا، ہدایت کا چراغ یعنی آدم اپنے زمانے کے ہادی، آدم کے زمانے میں بھی ہدایت کا چراغ حسین. نوح اپنے زمانے کا ہادی، نوح کے زمانے میں ہدایت کا چراغ حسین. اب یہ نہ کہیے گا رسول کی حدیث ان الحسین مصباح الہدی وہ سفینۃ النجات، تو نوح بھی جس کشتی پر سوار ہو کر نجات پائے وہ حسینی کی محمد. اس لیے کہ کائنات کا ایک ہی چراغ ہے، ہدایت کا، اسے حسین کہتے ہیں. آدم ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. نوح ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. میرائیل ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. زکریا ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. یوسف ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. ابراہیم ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. اسماعیل ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. رسول ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. اگر ہدایت کا چراغ حسین نہ ہوتا تو رسول سجدے میں ہوتے. جو ہے ہمارے لیے اس کے لیے ایک شعر یاد آ گیا کہ اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، علی کے گھر کی اونچائی بہت. طائر میں نے چڑیا، اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے. جہاں پہ دشمن حیدر ہو ایک مولائی ہزاروں دشمن حیدر جہاں وہاں پہ مولائی کیسا ہے، مولائی کیسا ہونا چاہیے. لیکن اب چونکہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو ایک مثال آپ کو دیں گے. ہماری کلپ بھی آئی ہوئی ہے اور کلپ کو آپ لوگ سن رہے ہیں. اور کلپ میں نے ایک بڑی بات کہی ہے، الحمدللہ یہاں سے لے کے پاکستان کئی جگہ سے خطیبوں کی بات آ گئی کہ بہت اچھی بات آپ نے مثال دی ہے. صلوات پڑھتے محمد ان الحسین مصباح الہدی. آدم ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. رسول اپنے وقت کا ہادی ہے، لیکن اپنے پشت پہ حسین کو بیٹھا کر سجدے پہ سجدے کر کے بتا رہا ہے کہ رسول ہادی ہے، ہدایت کا چراغ حسین. ہدایت کا چراغ حسین. اب یہ بتائیے، اب یہیں پہ ایک بات آئی تھی ممبر سے، ایک بھائی ایک ممبر سے ایک جملہ مل گیا تھا، شہزادی نے عطا کر دیا تھا. اب اگر ہدایت کا چراغ جناب مسلم، کربلا کا پہلا شہید کون ہے؟ جناب مسلم علیہ السلام. عظمت جناب مسلم سمجھنے کے لیے یہاں ایک جملہ کہہ دوں آپ بس. 1,24,000 پیغمبر ہادی ہیں، چراغ حسین. علی ہادی ہیں، چراغ حسین. حسن ہادی ہیں، چراغ حسین. امام زمانہ ہادی ہیں، چراغ حسین. اب یہ کہنے دیجئے اگر یہ ہدایت کا چراغ کسی کو کوفہ میں بھیج رہا ہے چراغ بنا کر، تو اس مسلم کی عظمت کیا ہوگا. عظمت مسلم سمجھیے، پہلا شہید کربلا کا اگر ہدایت کا چراغ اسے ہادی بنا کے بھیج رہا ہے. اب یہاں پر مثال جو میں نے آج دی ہے، کیا یاد رکھیے گا، ان الحسین مصباح الہدی وہ سفینۃ النجات، یہ نجات کی کشتی ہے. جب جناب نوح کے لیے کشتی بنائی جا رہی تھی، جب لکڑیاں تیار ہو گئی، پٹرے بنا دیے گئے، تو کہا پروردگار اس میں کیلے کہاں سے آئے، کیسے اسے ٹھیکا جائے گا. تو جناب جبرائیل جو ہے
कीले लेके आए, काटियां लेके आए, ब्रेक लेकर आए, कहा चारों तरफ से कश्तियां बना दी गई। आखिर में 5 कीले थी जो ज्यादा चमक रही थी। क्या परवरदिगार ये कीले कौन है? का यही निजात की कश्ती है। एक का एक कील जो मोहम्मद के नाम की है, एक का कील फातिमा के नाम की है, एक कील अली के नाम की है, एक हसन की नाम है, एक हिदायत के चिराग के नाम है। यानी कि जब तक हमारे नूह जनाबे हजरत नूह इनकी कश्ती बगैर पंजतन के पार नहीं लग सकती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। कसम खुदा की तमाम कश्तियां वहां डूब जाएंगी जिन कश्तियों पे पंजतन का सहारा ना होगा। इसलिए कि जितने नबी हैं इन्हीं कश्तियों के सहारे पार लगे। जब मूसा को मुसीबत पड़ी किसे पुकारा? अली। ईसा को मुसीबत पड़ी किसे पुकारा? अली। इब्राहिम की मुसीबत पड़ी किसे पुकारा? अली। एक जुमला कह दूं, मौलाए कायनात का खुतबा है नहज बलागा में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु कद कुंता मा मूसा अला तूर अना कलमतहु। अल्लाह की कसम मूसा के साथ कोहे तूर पे मैं था, मैंने मूसा से गुफ्तगू की। वल्लाहु कद कुंता मा मूसा अला तूर अना कलमतहु। अल्लाह की कसम मैं मूसा के साथ कोहे तूर पे था, मैंने मूसा से कलाम किया। ऐ मसीह जनाबे मूसा को खुदा मानने वालों, कायनात पे हुकूमत करने वालों, आकर हमें सलाम करो, हम उस अली के मानने वाले हैं जिस अली ने तुम्हारे मूसा से गुफ्तगू की। अब आगे मौला ने क्या खुतबा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु कद कुंतु माईसा फिल महद अना अल्लमतहु इंजील। अल्लाह की कसम मैं ईसा के साथ ईसा की माँ की आगोश में था, मैंने ईसा को इंजील पढ़ाई। अब ये बताइए, लेकिन एक जुमला है, क्या कहा मौला ने? वल्लाहु, इब्राहिम के साथ नारे नमरूदी में मैं था, मैंने बचाया। सुलेमान के तख्त पे, बहुत तवील खुतबा है, सुलेमान के तख्त पे मैंने था, मैंने हवाओं से कहा इसके तख्त को उड़ा। यूसुफ को कुएं से मैंने निकाल के मिस्र के बाजार तक पहुंचाया। इब्राहिम को इस्माइल को बचा कर उसकी कुर्बानी को कबूल कराने वाला मैं हूं, आदम की मदद करने वाला मैं हूं। ये सारे मौलाए का नाम। लेकिन मौलाए का नाम एक जुमला कहा है, वल्लाहु, अल्लाह की कसम, वल्लाहु, अल्लाह की कसम, वल्लाहु, अल्लाह की कसम। हे मेरे मौला, आप हलाले मुश्किलात हो, हम यकीन रखते हैं। आप मनगुन तो मौला हो, हम यकीन रखते हैं। आप वली हो, हम यकीन करते हैं। आपकी विलायत हम पर वाजिब है, हम यकीन करते हैं। आपकी विलायत आदम न माने तो नबी न बने, हम मानते हैं। लेकिन ये बार बार वल्लाहु, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खाने का मतलब क्या है? अजम नावली आवाज दे, अल्लाह की कसम खा के मैं बताना चाहता हूं कि मैं अली हूं, अल्लाह नहीं। इसलिए अल्लाह वो है जिसने हमें अली बनाया है। मैं नूरुल्लाह हूँ, उसकी आंख मैं हूँ। मैं यदुल्लाह हूँ, उसके हाथ मैं हूँ। मैं वजहुल्लाह हूँ, उसका चेहरा मैं हूँ। लेकिन वो अल्लाह है, मैं अली हूँ। अब यहाँ पर 4 मिसरे वजह क्या होती है कि लोग भटक जाते हैं। 4 मिसरे याद आके किसी के कि कदम कदम पे हद एतबार लगता था, कदम कदम पे हद एतबार लगता था, किसी के हाथ में कुल अख्तियार लगता था। कदम कदम पे हद एतबार लगता था, उसी के हाथ में कुल अख्तियार लगता था। नुसैरिये की निगाहों का कुछ कसूर नहीं, भाई ऐसा के परवरदिगार मिटाए मिट नहीं सकता मुनाफिकत का गुबार, मिटाए मिट नहीं सकता मुनाफिकत का गुबार। तुम्हारा दिल तो कभी आईना नहीं होता। अरे नुसैरियों से गदीरियों से खफा हो, खुदा का शुक्र करो, नुसैरियों से कभी सामना नहीं होता।
منافقت کا غبار. تمہارا دل مٹ نہیں سکتا منافقت کا غبار. تمہارا دل تو کبھی آئینہ نہیں ہوتا. غدیریوں سے خفا ہو, خدا کا شکر کرو. غدیریوں سے خفا ہو, خدا کا شکر کرو. حسینیوں سے کبھی سامنا نہیں ہوتا. حسینی ہمارا جو ہے ہدایت کا چراغ حسین ہے نا. کبھی سفینہ پہ گفتگو کبھی نہیں کروں. ہدایت کا چراغ کون ہے؟ حسین. یہ کون؟ اس زمانے میں سب سے بڑی مثال کیا ہے ہدایت کا چراغ؟ آدم کے زمانے سے ہی ہدایت کا چراغ ہے. لیکن اس وقت بھائی سب سے بڑی مثال کربلا ہے. کہیے کیسے صلوات پڑھیں محمد. انشاءاللہ سن کے معراج کی منزلوں پہ جائیں گے. آپ اور صلوات پڑھ دیں. حسین کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی. چراغ کا کام ہے روشنی دینا, ہے نا. وہ زمانہ چلا گیا چراغ دستے ہوا پہ جلا دیا جائے, پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. زبان کاٹنے والے جہاں پہ رہتے ہو چلو علی کا قصیدہ وہاں پڑھا جائے. وہ زمانہ اب تھا اور زمانہ اور ہے. تو چراغ کا مطلب ہوتا ہے روشنی دینا. رسول کی حدیث ہے, کسی کے لیے نہیں, کسی معصوم کے لیے حدیث نہیں ہے. ان الحسین مصباح الہدی, میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. سب سے بڑی مثال کربلا ہے. حالانکہ کربلا کو مٹانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی. کتنے توپ مارے گئے, کتنے بم مارے گئے, 80,000 علماء کو قتل کیا گیا. یہ بہت سے قربانیاں ہیں, لیکن کربلا آج بھی ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کی ضمانت پروردگار نے لے رکھی ہے. اس پر بلال کاظمی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ. حمزہ کون تھے؟ جن کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا. کہ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ. یہ کلیجہ کسی ہندا سے چبایا نہ گیا. تو سب سے بڑی مثال آج کل کربلا ہے. ہدایت کا چراغ حسین ہے, مثال کربلا ہے. کیسے؟ ابھی حج کا زمانہ تھا, سارے حاجی کہاں گئے تھے؟ مکہ گئے اور مدینے گئے. حاجی میں کوئی غیر مسلم بھی تھا؟ کوئی غیر مسلم تھا؟ بہت خوب, بہت خوب. نہیں تھا نا. کیوں بھائی؟ نہ کوئی ہندو, نہ کوئی کرسچن, نہ کوئی یہودی, نہ کوئی پارسی, نہ کوئی سکھ, صرف مسلمان ہیں. بھائی شرط کیوں ہے؟ بھائی یہ کہاں جائیں گے؟ علی کے گھر کا طواف کرنے. زکا خانے علی کا یہ طواف کریں گے. اور کہاں جائیں گے؟ رسول کے مسجد نبوی جائیں گے. یہی ہے نا, یہی تو نا حج کا یہی معاملہ. دو ہی مین ہے. ایک ہے علی کا زکا خانہ, ایک ہے نبی کا مدینہ, نبی کی مسجد. یہ دونوں جگہوں پر کسی غیر مسلم کا کوئی پرمیشن نہیں ہے. اور نہ کوئی ملک والا کہتا ہے کہ ہم جائیں گے زبردستی. کسی کی مجال نہیں کہے. جتنا بڑے ترم خان بیٹھ جائے, یہ بھی آج تک نہیں کہا کہ ہم جا کے دکھائیں گے وہاں. کہتا ہے کہ وہاں مورتی رکھی ہوئی ہے فلانی, لیکن یہ نہیں کہتا کہ جا کے دکھائیں گے. بلکہ بڑے بڑے سپر ٹاور نہیں کہہ سکیں کہ حج میں جائیں گے ہم شامل ہو جائیں. کیوں نہیں ہمیں جانا دیا جائے گا؟ وہ جانتا ہے وہ علی کا گھر ہے. تو علی کے گھر زکا خانے علی not allowed without مسلم. مسلم رہے گا اسے لاؤ, یعنی کوئی کسی کو کوئی لاؤ نہیں. ایک گھر ہے علی کا, ایک گھر ہے نبی کا. نہ وہاں ہی لاؤ نہ یہاں کسی کو پرمیشن. لیکن ایک گھر کربلا میں حسین کا کھلا ہوا ہے. صلوات پڑھتے محمد. حسین کا گھر کھلا ہوا ہے. ہندو جا رہے ہیں, عیسائی جا رہے ہیں, مسیحی جا رہے ہیں, سکھ جا رہے ہیں,
उन दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है कि हुसैन के दरबार में नहीं जाता हो। हमारे साथ भी करबला में शंकराचार्य गया हुआ था, वो नहीं वाला जो साधु है हमारे साथ गया हुआ था। सभी को अलाउ है और किसी को अलाउ नहीं है, सभी वहां जा सकते हैं, वहां कोई पाबंदी है। तो चलिए हम सब मिलके इमाम हुसैन की बारगाह में चले। मौला बाबा का घर सबके लिए बंद, नाना का घर सबके लिए बंद, आपने अपना दरवाजा क्यों खोल रखा है? आज जब न हुसैन कहेंगे सुना मेरे नाना के हदीस, इन्नल हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। पढ़ दे मोहम्मद इमाम हुसैन कहेंगे मेरे नाना की हदीस सुना क्या? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, मैं हूँ हिदायत का चिराग। मैंने अपना दरवाजा इसलिए खोल रखा है, हमारे पास आओ, ऐसी हिदायत की रोशनी दूंगा वहां जाने के काबिल ऐसी रोशनी दूंगा कि वहां जाने के काबिल बना दूंगा। यही वजह है कि किसी के दहलीज पे जाने वाला आज तक नबी वाला नहीं हुआ है। हुसैन की दहलीज पे जो भी गया है उसके बाद ही वो नबी वाला हुआ है। तारीख उठा के पढ़ लीजिए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद। आज पूरी कायनात अगर बाकी है तो उसी करबला की वजह से। कैसे बाकी है? शायर कहता है कि जहाँ जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, वहीं पे हजरत उम्मुल बनीन ठहरी है। ये करबला की जमी है, इसे सलाम करो, इसी जमी की बदौलत जमीन ठहरी है। असल करबला है, इसलिए वहाँ हिदायत का चिराग आराम फरमा जिसे हुसैन। अब बेशक आज या आपके लिए कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं, पूरी कायनात में कौमे अज़ादार अगर इज्जत की नजरों से देखी जा रही है, उसकी वजह यह है कि ये हिदायत के चिराग से जुड़े हुए और फर्श अदा से जुड़े हुए। अगर हमारे पास ये फर्श अदा ना हो तो हम भी इज्जतदार हैं। आज हम इज्जतदार बने हैं, अगर इज्जतदार माने जा रहे हैं तो हुसैन की फर्श अदा। पाकिस्तान में एक डिबेट हो रहा था, मुनाजरा हो रहा था शिया सुन्नी का। उनके बड़े आलिम दीन, हमारे बड़े आलिम दीन सभी डिबेट कर रहे थे। तो करने वाले ने क्या हुआ कि भाई आपका यह अकीदा मैं नहीं मानता। उनके बड़े आलिम दीन कह रहे थे आपका यह अकीदा मैं नहीं मानता, 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 आपका यह अकीदा मैं नहीं मानता। जब बिल्कुल मुनाज़रा खत्म हो गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा फिर भी आपको मैं सलाम करता हूँ। बड़े आलिम दीन को हमारे कहा कि आपको सलाम करता हूँ, क्यों? आपके यहाँ इत्तेहाद पाया जाता है, हमारे यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है। जिन्होंने कहा अभी तक हमारे तमाम अकीदे से खेल रहे थे, आप किसी चीज को कबूल नहीं कर रहे थे। आप कैसे कह रहे कि हमारे यहाँ इत्तेहाद पाया जाता है, आपके यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है? इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मुहर्रम का चांद नमूदार होता है ना, पूरी शियत फर्शदा पे इकट्ठा हो जाते हैं। हर बात पढ़े तो मेरा हिदायत का चिराग हुसैन। हम नहीं, अल्लामा मुहद्दिस दहलवी ने भी लिखा है, अल्लामा मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है एक जुमला कि अल्लाह ने जनाब नबी को, अपने रसूल को आदम से लेकर मूसा तक की तमाम खसलतें दे रखी, तमाम फजीलतें दे रखी, लेकिन अपने रसूल को शहादत नहीं दी थी उसको। इसलिए कि अगर शहादत दे देता और रसूल मैदान में शहीद कर दिए जाते तो रसूल की अजमत की तौहीन होती। इसलिए कि वो रहमतुल्लिल आलमीन है। अल्लामा मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि अल्लाह ने ये दो फजीलतें इनको नवासों के जरिए दी थी। एक हसन की शहादत और रसूल की शहादत हुई, हुसैन की शहादत और रसूल की शहादत हुई। अगर अल्लामा मुहद्दिस दहलवी के ज़माने में परवेज़ दरियावी होता, हाथों को जोड़ के कहता मैं क़िबला आपको सलाम करता हूँ, बड़ी अच्छी बात आपने कह दी कि हसन की शहादत, रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत तो रसूल की शहादत, तो जुमला और आगे बढ़ के लिख देते ना
کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل حسین کا دو جملے آپ لکھ دیے ہوتے آگے بڑھ گئے کہ حسن کا قاتل پہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت حسین کی شہادت رسول کی شہادت دو جملے آگے بڑھ کے لکھ دیتے حسن کا قاتل رسول کا قاتل حسین کا قاتل رسول کا قاتل آپ نے لکھا نہیں ہم مانتے صلوات پڑھ دے محمد لیکن عزاداروں ایک چھوٹا سا درس آیت اللہ بشیر نجفی سے ہمیں ملا کر رہا آپ کی دعاؤں سے جاتا رہتا ہوں اور ایک مثال پیش کرتا ہوں ہمارے بھائیوں کے لیے کہ میں نے آپ کو مجلس پڑھنے گیا جو حقیقت ہے میں آپ کو اشرا پڑھا تھا تو وہاں پر اچھے لوگ تھے کافی پراپرٹی والے تھے اور وہ لیکن قسم خدا کے اس میں 3-4 لوگ ایسے آئے جو بہت پریشان ہیں اور کروڑوں کا قرضہ ہے یہ وہ بہت پریشان تھے اب وہاں طریقہ کیا تھا کہ گھر میں مجلس حسین نہیں ہوتی ان کی جتنی مجلسیں ہوتی تھی ماں بارگاہوں میں ہوتی تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ برکتیں پیدا ہو جائے گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس ضرور کیا اس لیے کہ یہ مجلس چھوٹی نہیں ہوتی کہیں بھی مجلس ہوتی ہے اور پسلیاں سنبھالے ہوئے تو کیاری اب جس گھر میں شہزادی کے قدم آ جائے اس گھر میں برکتیں برسنے لگے ہمارے گھر کی زمین پاک ہو گئی پرویز یہ فائدہ ہوا فرشی ایسا بچھانے سے اس لیے سب سے گزارش ہے کہ نہ خطیب اگر صلاحیت نہیں ہو خطیب بلانے کا صلاحیت نہ ہو تبرک بانٹنے کا صلاحیت نہ ہو کسی نواں خان کو بلانے کا گھر میں اگر 4 لوگ ہیں بچی چھوٹی سی ہے توتلی زبان میں اگر وہاں پڑھ رہی ہے تب بھی ایک مجلس کر لیا کرو اسے کہو بیٹے تو ریشو حسین کے پڑھ لیا کرو یقین ہے کہ وہ تو کیاری ماں کا ماتم کرے یقین ہے کہ ماتم کرے اور جس گھر میں اہل بیت کے قدم آ جائے دعویٰ کرتا ہے پرویز بلیاوی کی نحوستیں ختم ہو جائے اور یہ میں نے کہا ناگپور میں قسم خدا کی چند دنوں کے بعد جو قوموں کے قبضے میں ڈوبا ہوا انسان تھا وہ ہمیں برابر سلام کرتا ہے کر کے پرویز بھائی اس کے بعد وہاں گھروں میں مجلسیں شروع ہوئی آج ماشاء اللہ سے وہ انسان کہتا پرویز بھائی جب سے گھر میں مجلس میں نے کی ہے برکتیں ہی برکتیں نہ ہو جہاں اہل بیت کے قدم آ جائے لہٰذا یہ ہمارا گھر نہیں جب ہم نے ایک فرش ادا بچھا دیا یہاں پر یہ ہمارا گھر نہیں یہ کس کا گھر اور حسین کا گھر اس لیے اس کے دار کی مرتبہ پر فرش ادا بچھا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اسی مجلس سے مسائب کی ہے واقعہ بھی حقیقت ایک بہت بڑے عالم دین ایران کے گزرے ہیں جن کا نام ہے ایت اللہ کوثری بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ایت اللہ کوثری کبھی مجلس چھوٹی نہیں ہوتی اس دکھیا کی ماں سے پوچھیے نا جس کے بیٹے کو ذبح کیا گیا تھا منہ کا کیا 2 لوگ بیٹھ کے مجلس کرتے ہو دکھیاری بیوی آپ کے ساتھ رومال لے کے آتی ہے اشکوں کو لے کے جانے کی مجلس کوئی چھوٹی نہیں ایت اللہ کوثری کا بیان ہے کہ ایت اللہ کوثری اتنے بڑے مجتہد عالم مذہب وقت تھے کہ ان کے گھر میں امام خمینی کے گھر میں جو مجلس ہوتی تھی امام خمینی نیچے بیٹھتے تھے ایت اللہ کوثری مجلسیں پڑھا کرتے تھے عاشور کا دن ہے بہت سی مجلسیں ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں سبھی اپنے گھروں میں بلا رہے مجلسیں خانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے اس میں کچھ بچیاں بھی تھیں اس میں 2 بچوں نے آ کے ایت اللہ کوثری کا ہاتھ جوڑا ایت اللہ کوثری ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں میں نے ضریب زہرا کے لال کا فرش ادا بچھایا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے چل کے حسین کا مسائل پڑھے ہم رونا چاہتے ہیں اپنے آقا اپنے مظلوم کربلا میں رونا چاہتے ہیں ایت اللہ کوثری نے کہا آج دن ہمارے پاس نہیں اتنی مجلسیں ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے چھوٹا بچہ سبوں پہ گر جاتا ہے ایت اللہ کوثری تھوڑی دیر کے لیے مسائل پڑھو آج جانتے ہیں عاشور کا دن ہے آج کے دن میں زہرا کا گھر لوٹ لیا گیا تھا آج ہی کے دن علی اکبر کو برچی ماری گئی تھی آج کے دن علی اصغر کو تیر لگایا گیا تھا آج کے دن زندگی میں قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا آج باب الحوائج کے بازو کاٹے گئے جب بچہ بہت گریا کرنے لگا ایت اللہ کوثری کہتے میں تیار ہو گیا گیا تو جا کر ایت اللہ کوثری خود بیان کرتے ہو کر میں جب گیا تو دیکھا کہ چھوٹی سی کرسی رکھی ہوئی ہے میرے لیے چھوٹے چھوٹے بچے زمین پر بیٹھے ہوئے جیسے ہم نے مسائل پڑھنا شروع کیا بچوں نے گریا کرنا شروع کیا رونا شروع کیا
بچوں نے سر پیٹ کے ماتم کیا. ہم نے بھی بہت مصائب پڑھا, بچوں نے خوب گریا کیا. اس میں ایسا تک لگتا تھا کہ بچوں کو غش آ جائے گا, بچے انتقال کر جائیں گے, اس طرح کے مصائب ہوئے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ کوثری جیسے مجلس ختم ہوئی, ایک بچی آئی چھوٹی سی, اس نے مجھے ایک کپ چائے بڑھائی. میں نے چائے جب منہ میں لگائی تو چائے پھینکی تھی, میں نے زمین میں غصے کے عالم میں دیکھ. میں گھر چلا آیا, رات میں وہی پسلیاں سنبھالے ہوئے تیاریاں. شہزادی خان میں آئی ایت اللہ کوثری, ہم نے آج بہت مجلسیں پڑھی ہے, میں نے ایک مجلس قبول کی ہے جو بچوں کے درمیان میں پڑھی ہے. کل شہزادی اتنی عظیم بچوں کے درمیان میں پڑھی ہے, لیکن ایت اللہ کوثری تو نے ایک اہم تحفہ جو ہے نا تبرک کو ٹھکرا دیا ہے. کہا شہزادی کون سی؟ کہا تم نے کچھ پھینکا ہے. ہاں شہزادی, ایک چھوٹی سی بچی چائے لے کر آئی تھی, میں نے اسے ٹھنڈا سمجھ کے زمین پر پھینک دیا. ایت اللہ کوثری تو جانتا نہیں یہ اردو کی یاری ہوا حسین کی ماں نے تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے وہ چائے بنائی تھی کہ میرے حسین کا ذاکر آیا, مجلس حسین پڑھنے آیا ہے, اسی بیوی ہماری صدا کو قبول. پروردگار یہ محمد والے محمد کا واسطہ, آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں, ان آنسو کے ذریعے اللہ عباس سے آمین کہیے گا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعائیں مستجاب ہوتی ہے. پروردگار اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درد قبولیت عطا فرما. پروردگار جو بچے ہمارے رزق حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, کوشش کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پروردگار ان کا سجد ان کے مقصد میں انہیں کامیاب کر. پروردگار جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. پروردگار ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار دنیا کے کسی کونے میں جہاں بھی مومن مومنات بیمار ہونے سید سجاد کی لاغری کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جن ماں بہنوں کی گودیاں خالی ہیں ان گودیوں میں بھر دے کہ تاکہ آزادار یا کنیز پیدا ہوں. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو دانیان مجلس ہے, پروردگار ان کی کسی طرح کوئی بھی مشکلات ہے اہل بیت علیہ السلام کے سبتے میں مشکلوں کو حل کر دے. پروردگار کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار ہمیں بھی خلوص کے ساتھ ذکر اہل بیت میں اور مجلس حسین میں جلوس ادا میں خلوص کے ساتھ شرکت ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار شہزادی اور شہزادے کی جو تربتیں خالی پڑی ہیں جنت البقیع میں پروردگار جس روضہ تعبیر ہو جائے. پروردگار جس امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں مخلص غلاموں میں شمار فرما.